اللہ الرحمن الرحیم وعلم اور جان تو ان بے شک ان لا تستعمل استعمال نہیں ہوتا الا فی الامور المشکوکۃ مگر شک والے امور میں فلا یقال پس نہیں کہا جائے گا آتی کا میں تمہارے پاس آؤں گا ان طلعت الشمس اگر سورج طلوع ہوا بل یقال بلکہ کہا جائے گا آتی کا میں تمہارے پاس آؤں گا اذا طلعت الشمس جب سورج طلوع ہوگا۔ ایک فائدہ بیان کیا کہ ان وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں پر شک ہو، ان شک کی جگہوں میں استعمال ہوتا ہے، لہذا یہ نہیں کہیں گے آتی کا ان طلعت الشمس کہ میں تمہارے پاس آؤں گا اگر سورج طلوع ہوگا، اس لیے کہ سورج کا طلوع ہونا اس میں کوئی شک نہیں بلکہ یہ یقینی چیز ہے۔ اس وقت یہ کہیں گے آتی کا اذا طلعت الشمس جب سورج طلوع ہوگا میں تمہارے پاس آؤں گا، کیونکہ اذا یقین کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ایک فائدہ بیان کیا کہ ان شک والی جگہوں میں استعمال ہوتا ہے، یہ نہیں کہیں گے آتی کا ان طلعت الشمس کیونکہ سورج کا طلوع ہونا شک والی چیز نہیں ہے بلکہ یہ تو یقینی چیز ہے، بلکہ اس وقت یہ کہیں گے آتی کا اذا طلعت الشمس میں تمہارے پاس آؤں گا جب سورج طلوع ہوگا، کیونکہ اذا جو ہے وہ یقین والی جگہوں میں استعمال ہوتا ہے۔ ولو تدل اور لو دلالت کرتا ہے علی نفی الجملۃ الثانیۃ جملہ ثانیہ کے منتفی ہونے پر بسبب نفی الجملۃ الاولی پہلے جملہ کے منتفی ہونے کے سبب سے، وقولہ تعالی جیسے اللہ تعالیٰ کا قول لو کان فیہما آلہۃ اگر زمین و آسمان میں کئی معبود ہوتے الا اللہ اللہ کے ماں سوا لفسدتا تو ان دونوں میں فساد ہوتا۔ لو اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ جملہ ثانیہ منتفی ہے کیونکہ جملہ اولا موجود ہے، پہلا جملہ موجود ہے، جیسے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اس کا مطلب ہے زمین و آسمان میں فساد نہیں ہے کیونکہ جملہ اولا موجود ہے، یعنی زمین و آسمان میں کئی معبود نہیں ہیں۔ لو اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ جملہ ثانیہ منتفی ہے کیونکہ جملہ اولا منتفی ہے، جیسے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اس کا مطلب ہوا زمین و آسمان میں فساد نہیں ہے اس لیے کہ زمین و آسمان میں کئی معبود نہیں ہیں۔ وَإِذَا وَقَعَ الْقَسَمُ اور جب قسم واقع ہو فی اول الکلام شروع کلام میں وتقدم علی الشرط اور وہ مقدم ہو شرط پر یجب ان یکون واجب ہے کہ ہو الفعل الذی تدخل علیہ حرف الشرط وہ فعل کہ جس پر حرف شرط داخل ہو ماضیا لفظا ماضی لفظی طور پر، جیسے واللہ ان اتیتنی لاکرمتک اللہ کی قسم، واللہ اللہ کی قسم ان اتیتنی اگر تم میرے پاس آؤ لاکرمتک تو میں البتہ تمہارا اکرام کروں گا، او معنن یا معنوی طور پر، جیسے واللہ ان لم تأتنی اللہ کی قسم اگر تم میرے پاس نہ آؤ لاہجرتک تو میں تمہیں برا بھلا کہوں گا۔ وحینئذ اور اس وقت تکون الجملۃ الثانیہ تو ہوگا دوسرا جملہ فی اللفظ جوابا للقسم لفظ میں قسم کا جواب، لا جزاء للشرط نہ کہ شرط کی جزا، فلذالک پس اسی وجہ سے وجب فیہا اس میں واجب ہوگا ما وجب فی جواب القسم جو چیز واجب ہوتی ہے جواب قسم میں، من اللام ونحوہا یعنی لام اور اس کی مثل، کما رأیت فی المثالین جیسا کہ تم نے دیکھ لیا دو مثالوں میں۔ وَإِذَا وَقَعَ الْقَسَمُ اگر قسم شروع کلام میں ہو اور وہ قسم شرط پر مقدم ہو تو وہ فعل جس پر حرف شرط داخل ہو اس کا ماضی ہونا ضروری ہے، خواہ وہ ماضی لفظی ہو یا ماضی معنوی ہو۔ اگر قسم شروع کلام میں ہو اور وہ قسم شرط پر مقدم ہو تو وہ فعل جس پر حرف شرط داخل ہوتا ہے اس کا ماضی ہونا ضروری ہے، خواہ وہ ماضی لفظی ہو یا ماضی معنوی ہو۔ ماضی لفظی ہو جیسے واللہ ان اتیتنی لاکرمتک، اس میں واللہ قسم شروع کلام میں ہے اور شرط ان پر مقدم ہے، اسی وجہ سے اتیتنی جس پر ان داخل ہے اس کا ماضی ہونا ضروری ہے اور یہ ماضی لفظی ہے۔ ماضی معنوی ہو واللہ ان لم تأتنی لاہجرتک، اس میں واللہ قسم مقدم اور ان حرف شرط سے اور یہ شروع کلام میں ہے،
اسی وجہ سے لم تأتنی ماضی مانوی ہے، ماضی مانوی ہے۔ تو مطلب ہوا اگر قسم شروع کلام میں ہو اور وہ شرط پر مقدم ہو تو وہ فعل جس پر حرف شرط داخل ہو اس کا ماضی ہونا ضروری ہے، خواہ وہ ماضی لفظی ہو یا ماضی مانوی ہو۔ ماضی لفظی ہو جیسے واللہ ان اتیتنی لاکرمتک، اس میں اتیتنی ماضی لفظی ہے۔ ماضی مانوی ہو واللہ ان لم تأتنی لاحجرتک، اس میں لم تأتنی ماضی مانوی ہے۔ وحینئذ، اگر ایسا ہو کہ قسم شروع کلام میں ہو اور وہ حرف شرط پر مقدم ہو تو دوسرا جملہ لفظوں میں جواب قسم ہوگا، شرط کی جزا نہیں ہوگا۔ وحینئذ، اگر ایسا ہو یعنی قسم شروع کلام میں ہو اور وہ حرف شرط پر مقدم ہو تو دوسرا جملہ لفظوں میں جواب قسم ہوگا، لفظوں میں شرط کی جزا نہیں ہوگا۔ اسی وجہ سے اس میں وہ چیز واجب ہوگی جو جواب قسم میں واجب ہوتی ہے، یعنی اس پر لام وغیرہ کا داخل ہونا۔ جیسے ہم نے دو مثالوں میں دیکھا، لاکرمتک میں لام ہے، لاحجرتک میں لام ہے۔ اسی وجہ سے اس دوسرے جملے میں وہ چیزیں واجب ہوں گی جو جواب قسم میں واجب ہوتی ہیں، یعنی لام وغیرہ۔ جیسے ہم نے مثالوں میں دیکھ لیا، لاکرمتک میں لام ہے اور لاحجرتک میں بھی لام ہے۔ اما ان وقع القسم، بہرحال اگر قسم واقع ہو فی وسط الکلام، درمیان والے کلام میں، جاز ان یعتبر القسم، تو جائز ہے کہ اعتبار کیا جائے قسم کا، بأن یکون الجواب لہ، بہیں طور کہ وہ اس کا جواب ہو، جیسے ان اتیتنی واللہ لآتینک، اگر تم میرے پاس آؤ اللہ کی قسم تو میں ضرور تمہارے پاس آؤں گا۔ وجاز ان یلغى، اور جائز ہے کہ اس کو لغو قرار دیا جائے، جیسے ان تأتنی واللہ آتک، اگر تم میرے پاس آؤ اللہ کی قسم میں تمہارے پاس آؤں گا۔ اگر قسم وسط کلام میں ہو تو دو صورتیں جائز ہیں۔ نمبر ایک، قسم کا اعتبار کرنا یعنی دوسرے جملے کو جواب قسم بنانا، اور نمبر دو، قسم کا اعتبار نہ کرنا یعنی دوسرے جملے کو جواب قسم نہ بنانا۔ قسم کا اعتبار کریں، جیسے ان اتیتنی واللہ لآتینک، یہاں پر لآتینک جواب قسم ہے اس لیے اس پہ لام ہے۔ اور قسم کا اعتبار نہ کریں، ان تأتنی واللہ آتک، اس میں آتک جواب قسم نہیں ہے، اسی وجہ سے اس میں لام نہیں ہے۔ اگر قسم درمیان کلام میں آ جائے تو دو صورتیں جائز ہیں۔ نمبر ایک، قسم کا اعتبار کرنا، نمبر دو یعنی دوسرے جملے کو جواب قسم بنانا، اور نمبر دو، قسم کا اعتبار نہ کرنا یعنی دوسرے جملے کو جواب قسم نہ بنانا۔ قسم کا اعتبار کریں، جیسے ان اتیتنی واللہ لآتینک، اس میں لآتینک جواب قسم ہے اس لیے اس میں لام ہے۔ ان تأتنی واللہ آتک، اس میں آتک جواب قسم نہیں ہے اس لیے اس میں لام نہیں ہے۔